السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج بریج کورس کا 29واں دن اور ہم 7ویں جماعت کی اردو مضمون کی 29ویں شیٹ لے کر آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں۔ دیکھیے 28ویں دن میں جس طرح سے قواعد کا حصہ دیا ہوا تھا، 29ویں شیٹ میں بھی قواعد سے واقفیت اور لفظ بنانے کی صلاحیت پر زور دیا گیا ہے۔ آؤ معلوم کریں۔ استاد یا سرپرست کی مدد سے اقتباس سمجھنا اور اس پر منحصر پوچھے گئے سوالات کے جوابات بولنا اور لکھنا۔ پہلے اقتباس بغور پڑھیں، پھر سوال پڑھیں، اس پر غور کریں اور اپنے الفاظ میں ان سوالوں کے جواب لکھیں۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ دیکھیے اس کالم میں درج ذیل جملے پڑھیے اور اس پر غور کیجیے۔ نمبر 1، اس کا گھر بڑا نہیں تھا، اس کا گھر چھوٹا تھا۔ نمبر 2، وہ بہت خوش تھی، وہ غمگین نہیں تھی۔ نمبر 3، حقو بہت محنتی تھی، حقو کاہل نہیں تھی۔ نمبر 4، راشد اچھا لڑکا ہے، راشد برا لڑکا نہیں ہے۔ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے۔ مندرجہ بالا جملوں میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ جن الفاظ کو چوکون میں لکھا ہوا ہے ان کی ضد استعمال کرنے کے بعد بھی جملے کا مفہوم نہیں بدلا۔ دیکھیے ایک پہلا جملہ جس میں لفظ بڑا کو چوکون میں رکھا گیا ہے، اسی جملے کو دوبارہ لکھا گیا ہے لیکن بڑے کی ضد چھوٹا استعمال کیا گیا اور لفظ نہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر چوکون میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جملے میں جو الفاظ چوکون میں لکھا گیا ہے اس لفظ کی ضد استعمال کی جائے اور نہیں لفظ ہٹا دیا جائے، یا اگر لگا ہوا تھا تو ہٹا دیا جائے اور نہیں تھا تو لگا دیا جائے۔ جیسے خوش کے آگے نہیں لکھا تھا لیکن خوش کا ضد غمگین ہے، اس کے آگے نہیں لگا دیے۔ محنتی کے آگے نہیں لکھا نہیں تھا لیکن محنتی کی ضد کاہل ہے، اس کے آگے نہیں لگا دیا۔ تو اس طرح سے ضد استعمال کر کے نہیں لفظ کا استعمال کیا جائے تو جملے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے مفہوم میں۔ آئیے آؤ مشق کریں۔ ذیل کے الفاظ مکمل کر کے انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ مثال صاف، اس سے بنا ہے صاف ستھرا، ایک مرکب لفظ بنا دیا اور اس مرکب لفظ کو استعمال کرتے ہیں جملے میں۔ حقو اپنے آنگن کو صاف ستھرا رکھتی تھی۔ اسی طرح سے لیپا پوتی، اس سے مرکب لفظ بنتا ہے لیپا پوتی۔ جملے میں استعمال، گاؤں میں اکثر گھروں میں دیواروں اور فرش پر گوبر سے لیپا پوتی کی جاتی ہے۔ نمبر 2، پڑھی، اس کا مرکب لفظ بنا ہے پڑھی لکھی۔ تو اس طرح سے ہم جملے میں استعمال کریں گے کہ گاؤں میں کچھ لڑکیاں ہی پڑھی لکھی ہوتی ہیں۔ نمبر 3 ہے صبح، مرکب لفظ صبح سویرے۔ جملوں میں استعمال، صبح سویرے اٹھ کر نہانا دھونا اچھی بات ہے، یا صبح سویرے اٹھنا اچھی عادت ہے۔ نمبر 4، حشاش بشاش۔ نمبر 4، حشاش، مرکب لفظ ہے حشاش بشاش۔ جملوں میں استعمال، ہمیں گاڑیاں چلاتے وقت یا گاڑی چلاتے وقت حشاش بشاش رہنا چاہیے۔ اس طرح سے اور بھی جملے لیجئے، اس کا مرکب لفظ بنائیے۔ یہ ایکٹیویٹی جو ہے اوپر دی گئی ایکٹیویٹی سے بالکل مختلف ہے، یہاں 2 ایکٹیویٹی استعمال ہو گئی۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ اس میں QR کوڈ دیا ہوا ہے، آپ QR اسکینر اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کوڈ کو اسکین کیجئے۔ اسکین کرنے کے بعد اس میں اور بھی بہت ساری قواعد کی مشق دی جائے گی یا قواعد کے الگ حصے بھی دیے جائیں گے، آپ کو اس کو سمجھنا ہے اور خود سے جو ہے اس کو حل کرنے کی یا سمجھ کر لکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہاں پر یہ شیٹ مکمل ہوئی۔ اب ایک خاص بات یہ کہ 29واں دن مکمل ہوا، اب آئندہ کل کا دن جو ہوگا وہ 30واں دن ہوگا اور 30ویں دن آپ کا دوسرا ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ میں بریج کورس کے 16ویں دن سے 29ویں دن تک جو کچھ بھی آپ نے پڑھا سمجھا مشق کی اسی میں سے ٹیسٹ میں پوچھا جائے گا۔ تو جم کر پریکٹس کیجئے، ٹیسٹ میں پورا مارکس لیجئے اور بہترین
کارکردگی دکھا کر جو ہے اردو زبان کو فروغ دیجیے۔ یہاں پر ہماری آج کی شیٹ مکمل ہوتی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔